बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 मई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 2 अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज की गई थी, जो मुकदमात दर्ज किए गए थे, एक के बाद दीगरे इनकी तरफ से मुकदमात दर्ज किए गए और वो मुकदमात इनके गले पड़ गए हैं। इतना बड़ा ब्लंडर, और क्योंकि ये इन्होंने LLB तो की है लेकिन हैं ये इंतहाई दर्जे के नालायक लोग, और इतना बड़ा ये ब्लंडर कर बैठे और ये FIRs दर्ज करवा बैठे। जो सारी FIRs अब खारिज होंगी क्योंकि ये आइन की खिलाफ वर्जी में FIR दर्ज हुई हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल कौन सा आइन का आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट था जिसको इन्फ्रिंज करते हुए ये इन्होंने FIRs दर्ज की हैं जो अब काबिल अखराज हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे जो मामला है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी फिल फॉर ये FIRs खारिज करने का मुतालबा किया है। इमीडिएटली उन्होंने कहा है कि खारिज की जाएँ, और एक बड़ी आवाज़ है जो हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब क्योंकि चीज़ें तब्दील हो रही हैं और बड़ा टाइम लगा ह्यूमन राइट्स को। कल का ये वक़ूआ है और कल मुकदमात दर्ज हुए और आज सारा दिन होता रहा, लेकिन बिल आखिर जो पब्लिक का प्रेशर है, जो सोशल मीडिया का प्रेशर है, वो बहुत ज़्यादा है, और उस प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए बिल आखिर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है और उन्होंने ये मुतालबा किया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे कि जब बात निकलती है तो दूर तक जाती है। जहां आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करवाए हैं, वहीं पे अब मरीम नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी मुकदमात के अंदराज की दरख्वास्तें दायर कर दी हैं और इनके ख़िलाफ़ भी तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा के दरख्वास्तें दायर की गई हैं। वो क्या मामला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आज वफाकी वज़ीर कानून कहते हैं कि हमने शहबाज शरीफ के हुक्म पर FIRs दर्ज की, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं कि ये अवाम अपने तय FIRs दर्ज करवा रही है। ये क्या मामला है? और ये जो असल बात है वो वफाकी वज़ीर कानून ने बता दी है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो मौजूदा वफाकी वज़ीर ख़जाना है, इमरान खान के दौर में जो तरक्की की है FBR ने और जिस तरीके से टैक्स कलेक्शन है उसको तस्लीम किया है उनकी तरफ से, और मुफ्ती इस्माइल ने कहा है कि FBR ने अब तक 51 खरब रुपए से ज़ायद टैक्स जमा कर लिया है। FBR टीम कौम की तवक्कुआत से बढ़कर कारकर्दगी दिखा रही है। वज़ीर ख़जाना ने लिखा कि रवां साल अप्रैल तक जमा महसूलात की शरह में 28.7% इजाफ़ा हुआ। गुज़श्ता माली साल अप्रैल तक 39.8 अरब रुपये टैक्स जमा हुआ था। उनका कहना था कि रवां माली साल अप्रैल तक 264 अरब रुपये रिफ़ंड किए गए। टैक्स कलेक्शन में इजाफे की बड़ी वजह बढ़ती दरामदात हैं, ये तस्लीम किया है उनकी तरफ से, और जिस पर साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने रद्द अमल देते हुए कहा कि मुफ्ता भाई FBR ने अच्छा काम किया तो चेयरमैन को ना हटाते, और ये भी हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है। जब आप अप्रिशिएट कर रहे हैं किसी इदारे को जिस हुकूमत ने इतनी मेहनत करके FBR का जो टैक्स कलेक्शन का निज़ाम है उसको बेहतर किया, आवाम को मोटिवेट किया गया, आवाम से कहा गया कि वो अपने टैक्स अदा करें, दरामदात का जो मामला है, बरामदात का जो मामला है, बेहतर से बेहतर होता गया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ना उस हुकूमत को रहने दिया गया, ना उस चेयरमैन FBR को रहने दिया गया। जो काम जिन्होंने अच्छा किया है, जिन्होंने मिसाली काम किया है, जब उनको ओहदों पर नहीं रहने देना तो फिर आप अप्रिशिएट करें जो करें, ये सारी चीज़ें कौम देख रही है। कौम इस निज़ाम से इतनी मायूस होती जा रही है। जो काम खुद बताता है, जो निज़ाम खुद बता रहा है कि इमरान खान ने बाकी हुकूमतों से बहुत बढ़कर बहुत अच्छा काम किया है, जब ये निज़ाम बताता है कि इमरान खान के मातहत चलने वाले इदारों ने माजी की निस्बत 100% काम में इजाफ़ा करके और अपना रिस्पॉन्स दिया है, उसके बावजूद इमरान खान को भी एक बैरूनी साजिश के ज़रिए हटा दिया जाता है, और फिर वो जो इम्पोर्टेड हुकूमत आती है वो इमरान खान के लगाए हुए लाइक लोगों को भी हटा रही है, क्योंकि वो अपने मनपसंद लोगों को लाएंगे। उनको इससे नहीं कंसर्न कि कितना इजाफा हुआ, टैक्स रिफ़ंड हुआ, टैक्स आया, लोगों ने इनकम टैक्स जमा करवाया, उनको इससे कोई कंसर्न नहीं है। उनके अपने मफादात हैं और वो अपने मफादात के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और यही वजह है कि वो अब इस खुद अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और फिर उसको ओहदे से भी हटा रहे हैं। दूसरी तरफ जो मुकदमात अंदराज करने के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से। उनकी तरफ से ये कहा गया है
کہ وزیر اعظم نے مجھے ہدایت کی تھی کہ مقدمات کے اندراج کا میں معاملہ دیکھوں۔ ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نے بھی کہا ہے، احسن بھون صاحب نے، کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس حکومت سے کہ وہ صرف انہی لوگوں کے خلاف مقدمات درج کرے جو وہاں پر موجود تھے، اور یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف ہے ان کے خلاف مقدمات درج نہ کیے جائیں۔ اب آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، کل سے بہت زیادہ اس پر ایک آوازیں اٹھ رہی تھیں، تنقید کی جا رہی تھی کہ کہاں گئی وہ بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشنز جو ہمیشہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بچانے کے لیے آئین کو سامنے لے آتی تھیں، اب تک وہ کیوں خاموش ہیں؟ ان کی طرف سے بھی رد عمل آ گیا ہے، لیکن انہوں نے مطالبہ نہیں کیا، انہوں نے زور نہیں دیا، انہوں نے یہ کہا نہیں کہ یہ کریں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں، ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ حکومت انتقامی کارروائیاں نہیں کرے گی، اور آپ کی حکومت کا آپ کی جو امیدیں ہیں ان کا پھر کیا فائدہ کہ آپ ایسے امیدیں لگائیں۔ اور پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب جو جوڈیشل نظام کا رونا روتے ہیں، وہ سینٹ میں ایک ویڈیو بھی ان کی بڑی وائرل ہوئی جس میں وہ نظام کی باتیں کرتے ہیں۔ بیسیکلی تو حضور آپ لوگ نظام کے محافظ ہیں، یہ نظام کے محافظ کون تھے؟ بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشنز میں 30 سال سے آپ کا گروپ برسر اقتدار ہے، حکومتوں میں آپ کے لوگ بیٹھے ہیں، تو یہ نظام بھی آپ بنانے والے ہیں، اس نظام کو کیا تحفظ دینے والے بھی آپ ہیں۔ اور اعظم نذیر تارڑ صاحب جیسا سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، جن کو کرمنل لاء میں ایک ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہے، جب وہ اس طرح کی FIRs کروائے گا، جو میں آگے آپ کو آرٹیکل بتانے جا رہا ہوں آئین کا کہ وہ کتنی بڑی خلاف ورزی کی ہے، تو دکھ ہوگا کہ یہ اپنا جو یہ اس کو کہتے ہیں انٹلیکچول ڈس آنیسٹی، کہ یہ ڈس آنر ہیں، انٹلیکچول جو ان کی ذمہ داریاں بنتی تھیں وہ پوری نہیں کی گئی۔ بہرحال ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو سارا واقعہ، جبکہ جو دوسری طرف وزیر داخلہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ FIRs ہم نے نہیں درج کروائیں، یہ تو عوام خود کر رہی ہے، اور ایک ہی پریس کانفرنس میں بیٹھے یہ دو لوگ بات کر رہے ہیں۔ دوسری طرف شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ، مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور نائب صدر مریم نواز کے خلاف مقدمے کی درخواست جمع کروا دی گئی ہے، اور یہ مدینہ ٹاؤن ہے فیصل آباد، وہاں پر شہباز امیر علی ایڈوکیٹ کی جانب سے یہ درخواست جمع کروائی گئی ہے۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے ٹیلی ویژن پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کے استقبال کو حج سے زیادہ ثواب کا کام کہا۔ رانا ثناءاللہ نے یہ بیان خرم دستگیر اور حمزہ شہباز کی ایما پر دیا۔ درخواست گزار امیر علی نے کہا کہ تمام افراد توہین حج کے مرتکب ہوئے ہیں، توہین حج کرنے سے امت مسلمہ کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن حلف نامے سے خطبہ نبوت کا کالم ختم کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ تعزیرات پاکستان کی دفعات 295، 295A، 296، 297 کے تحت مقدمہ درج کیا جائے۔ یہ درخواست بھی اسی فیصل آباد تھانے میں دی گئی ہے، جہاں فیصل آباد میں عمران خان کے خلاف پہلے درخواست دائر کی جا چکی ہے۔ دوسری طرف ہیومن رائٹس کمیشن کی طرف سے جو ایک بڑی جو اہم چیز ہے جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے یہ مطالبہ کیا ہے، ان کی طرف سے امیجیٹلی ڈیمانڈ کی گئی ہے، جو واضح الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں کہ اگر انہوں نے مذمت کی ہے یا مطالبہ کیا تو واضح الفاظ میں، وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرح دبے الفاظ میں نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو توہین جو مذہب کا کارڈ کھیلا جا رہا ہے اور بلاسفیمی لاء کو مس یوز کیا جا رہا ہے سیاسی اپنے مخالفین کے خلاف، انہوں نے کہا کہ یہ بند ہونا چاہیے، اس سے ہمارا جو پورا نظام ہے، آج دیکھیں وہ تھانہ فیصل آباد کا جنہوں نے یہ جھوٹا مقدمہ درج کیا حکومتی اماب پر، اس کے باہر کیا حالات تھے، لوگ خود نکل آئے، کسی نے احتجاج کا نہیں کہا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ احتجاج کیا جائے، لیکن لوگ باہر نکل آئے۔ اب آپ دیکھیں، ایک تو میں ان ہمارے پاکستانیوں کو اور تمام مسلمانوں کو جو آج عید الفطر منا رہے ہیں ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ پاک ان کو ڈھیروں خوشیاں دے۔ اور آج رات پاکستان میں چاند رات ہوگی، اور عمران خان نے چاند رات اناؤنس کی ہوئی ہے، اپنی کال، احتجاج کی کال، نوجوانوں کو باہر بلایا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں روزے 30 ہو رہے ہیں، تو وہ جو تیاریاں ہیں احتجاج کی وہ بہتر ہو جائیں گی۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ آج رات چاند رات کو پورے ملک میں دنیا سڑکوں پر نکل آئے گی، تو آپ کیسے روکیں گے؟ اس سے آپ کو بچنا ہوگا، اس معاملے سے آپ کو قوم کو بچانا ہوگا، آپ کو چیزوں کو دیکھنا ہوگا، یہ چیزیں خرابی کی طرف جا رہی ہیں۔ لیکن اصل چیز میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں ہیومن رائٹس کمیشن کا تو جو معاملہ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ جب وفاقی وزیر قانون کی میں بات کر رہا ہوں، یا جب ہم بات کرتے ہیں
کہ جن لوگوں نے یہ ساری رانا ثناءاللہ جیسے لوگ جنہوں نے یہ سارا کیا ہے، مقدمات درج کروائے ہیں، آئین پاکستان کا آرٹیکل 13 یہ کہتا ہے کہ پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ اینڈ سیلف انکریمنیشن، نو پرسن، آرٹیکل 13 سب آرٹیکل 1، نو پرسن شیل بی پروسیکیوٹڈ اور پنشڈ فار دی سیم اوفینس مور دین ونس، کسی بھی شخص کو ایک ہی وقوعے میں 2 دفعہ پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ آئین پاکستان کہہ رہا ہے۔ آپ نے کس قانون کے تحت ایک ہی وقوعے کی ایف آئی آر پہلے فیصلہ آباد میں درج کی، پھر آپ نے اٹک میں درج کی، اور آپ ذرائع کہتے ہیں کہ آپ نے راولپنڈی میں بھی ایف آئی آر درج کی ہے، وقوعہ ایک ہے، ایف آئی آر آپ 3 درج کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہزاروں ججمنٹس ہیں جس میں وہ ایک ہی وقوعے میں ڈبل ایف آئی آر کو نہیں مانتے، وہ 2 ایف آئی آرز کو نہیں مانتے۔ آرٹیکل 189 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے سارے فیصلے نیچے بائنڈنگ ہیں۔ جب آرٹیکل 189 کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلے بھی بائنڈنگ ہیں، جب آرٹیکل 13 بھی کلیئر ہے کہ ایک وقوعے کو 2 دفعہ ڈبل پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا، مینز 2 مقدمات نہیں چلائے جا سکتے، 2 الگ الگ کاروائیاں نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے کس قانون کے تحت ایک کے بعد ایک مقدمہ درج کیے جا رہے ہیں؟ یہ مقدمات آپ کے آرٹیکل 13 کی خلاف ورزی ہیں، آپ غیر آئینی کام کر رہے ہیں، آپ بغض عمران میں آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور یہ آئین آپ کے سامنے آئے گا، یہ آئین کی کتاب آپ کے سامنے آئے گی، اور جن عدالتوں نے آپ کو آئین کی بالادستی کے لیے تحفظ دی، اب وہ مجبور ہو کر یہاں بھی تحفظ دیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کی عدالت میں بڑی طاقت ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے ہمارا جو پریمبل ہے، ہمارا پریمبل یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو ملک ہے، یہ اس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، لیکن یہ جو امانت ہے یہ عوام کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے، اور عوام آگے کسی منتخب حکمران کو دیں گے تو سارے کا سارا اقتدار حاکمیت اعلیٰ کے بعد سارے کا سارا اختیار عوام کا ہے، عوام کی عدالت سے کوئی نہیں بچے گا۔ تو یہ آرٹیکل 13 ان کا سر لے جائے گا، اور یہ سارے کے سارے مقدمات خارج بھی ہوں گے، اور اس پر پیٹیشن بھی تیار ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آج کا جو دن ہے، آج یہ پیٹیشن بھی دائر ہو جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ معاملات بڑے دلچسپ ہوتے جا رہے ہیں، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔